بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اطاری ٹی وی۔ آج آپ دوستوں کی بارگاہ میں بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پر یا دیگر اور جو سوشل میڈیا ہے وہاں ایک دوسرے پر بہتان درازیاں اور پتہ ہی کیسی کیسی باتیں لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ اب میں وہ ذکر نہیں کرتا کہ آج کل کیا موضوع اٹھا ہوا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایسے دو گناہ جو بہت عام ہو چکے ہیں اور ہماری جو آنے والی نسل ہے یا ابھی کے جو افراد ہیں، ابھی کے جو لوگ ہیں، وہ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان۔ ان دو گناہوں کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، بیچ میں چھوڑ کے نہیں جانا اور اس کو مکمل دیکھنا ہے، اور یہ بھی نیت کرنا ہے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد امید ہے کہ ہم ان دونوں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور مزید ایک اور بات کہ یہ والی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ شائع کردہ ہے، تو اس کا نام ہے جنتی زیور، اور تالیف شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ویڈیو میں اس کا نام سیدھا نظر نہیں آ رہا، تو میں نے آپ کو نام بتا دیا، جنتی زیور۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں آسانی کے ساتھ آپ کو معلومات ملیں گی، مسائل کے حوالے سے، باطنی جو گناہ ہیں ان کے بارے میں، عبادات کے بارے میں اس کتاب سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ چلیں ویڈیو کو مزید آگے لے جاتے ہیں تاکہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو۔ تو پہلا جو گناہ ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو غائبانہ برا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ کیا فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ علیہم الرضوان نے کہا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے اس دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ باتیں واقعی موجود ہوں جبھی تو اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، یعنی آپ کے مسلمان بھائی کے اندر وہ باتیں واقعی موجود ہوں جبھی تم غیبت کرنے والا کہلاؤ گے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں، آپ کے مسلمان بھائی کے اندر وہ باتیں نہ ہوں، تو تم اپنی طرف سے گڑھ کر کہو گے، جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے جس کا کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا حوالہ بھی میں پیش کر دوں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا یاد رکھو
غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے حدیث پاک بیان ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا غیبت کے بارے میں کچھ باتیں ہے، تو اس کی پوری تفصیل ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ ابھی دوسرا گناہ جس میں ہماری بہت سے بہن بھائی، ہماری اپنی فیملی یوٹیوب پر ایک دوسرے پر ایسے ایسے بہتان لگائے جا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بہتان ہے کیا؟ جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام یا عیب لگانا، اس کو افتراء، تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ بہت خبیث اور ذلیل عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، خاص کر اگر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زناکاری کی تہمت لگانا۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت کے قانون میں اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، شریعت کے قانون میں اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور عمر بھر کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کسی بھی معاملے میں اس بندے کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے دن یہ شخص دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں بیان کی گئی ان کو یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔